شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومطانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي 30 دجالون كذابون وكلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی محترم بزرگوں اور بھائیوں، آپ اور ہم یہاں پر اسلام کے بنیادی عقیدہ ختم نبوت کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے زندگی کے آخری لمحے تک اس عقیدہ ختم نبوت کی تحفظ کی جدوجہد میں ہمیں قبول رکھے اور اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے۔ کیا کام ہے؟ فرمایا کہ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی قیامت تک نبی نہیں آنے والا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے نبی آئے تو ایک نبی فوت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے نبی کو بھیج دیا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر اور نبی کو بھیج دیا، وہ رخصت ہو گئے تو پھر اور نبی کو بھیج دیا، یوں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب باری آئی اور آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اعلان فرما دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ کے رسول جو ہیں وہ آخری نبی ہیں۔ اب آخری نبی ہیں تو اب کیا مطلب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا؟ جی نہیں آئے گا۔ تو پھر کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک زندہ رہیں گے؟ نہیں، وہ قیامت تک زندہ بھی نہیں رہیں گے، وہ اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے۔ تو جب حضور علیہ السلام قیامت تک زندہ بھی نہیں رہیں گے، اس دنیا والی زندگی، جب میں بولتا ہوں کہ زندہ نہیں رہیں گے تو یہ دنیا والی زندگی مراد ہے، ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس زندگی سے اچھی زندگی اپنے روزے میں جی رہے ہیں۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس دنیا میں زندہ نہیں رہیں گے تو قیامت تک آنے والے لوگ پھر تو انسان گمراہ ہونا شروع ہو جائیں گے، پھر بھٹکنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا اور ایک ڈیوٹی لگائی۔ وعدہ کیا کیا؟ فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اللہ نے وعدہ یہ کیا کہ جو دین، جو قرآن میں نے نازل کیا ہے اس کی حفاظت میں کروں گا، قیامت تک اسے مٹنے نہیں دوں گا۔ چلو جی، حفاظت تو ہو گئی، اب اس کو پھیلائے گا کون؟ ایک چیز محفوظ رکھی ہوئی ہے تو اس کی حفاظت، وہ چیز محفوظ تو ہے لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ محفوظ بھی رہے اور پھیلے بھی۔ دین ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک جگہ ڈبے میں بند کر کے رکھ دو جی حفاظت ہو گئی، نہیں، اس کا پھیلانا بھی ضروری ہے۔ تو یا اللہ، آپ نے دین کی حفاظت کا تو وعدہ کر دیا لیکن قیامت تک آنے والے لوگوں تک دین کو پہنچانے کا ذمہ کس کا ہوگا؟ تو فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تمہیں میں نے انسانوں کے لیے نکالا ہے ہدایت کا ذریعہ بنا کر۔ دو کام تمہارے ذمہ ہیں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا، یہ تمہارا کام ہے اور قیامت تک تمہاری یہ ڈیوٹی رہے گی۔ تو پوری دنیا میں دین پھیلتا رہے گا، حفاظت میں کروں گا، پھیلاؤ گے تم۔ اچھا، یہ ڈیوٹی ہماری کیوں لگی؟ اس لیے لگی کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی، اگر حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آتا تو یہ ڈیوٹی ہماری نہیں لگتی۔
اب دنیا میں جتنی بھی محنتیں چل رہی ہیں جتنی بھی محنتیں چل رہی ہیں دنیا میں دین کے حوالے سے، وہ ساری کی ساری تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا خلاصہ ہے۔ مدرسہ چل رہا ہے، مدرسے کا کیا مطلب ہے؟ نیکی کو پھیلاؤ، برائی کو روکو۔ مسجدیں بنی، مساجد کا کیا مقصد ہے؟ نیکی کو پھیلاؤ، برائی کو روکو، ٹھیک ہے نا جی۔ مذہبی جماعتیں وجود میں آئیں، ان کا کیا مقصد ہے؟ نیکی کو پھیلاؤ، برائی کو روکو۔ سیاست کے میدان میں علماء اکرام نے اپنا کردار ادا کیا، ان کا کیا مقصد ہے؟ نیکی کو پھیلاؤ، برائی کو روکو۔ بڑی بڑی خانقاہیں دنیا میں وجود میں آئیں اور بڑے بڑے اللہ کے ولی وہاں بیٹھے اور لوگوں کو اللہ کا ذکر کرانے لگے، ان کا کیا مقصد تھا؟ نیکی کو پھیلاؤ، برائی کو روکو۔ تو ساری جتنی دین کی محنتیں ہو رہی ہیں یہ ساری کی ساری حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کے صدقے میں۔ اچھا، تبلیغی جماعت کے علاوہ باقی کوئی بولتا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ مدرسوں والے نہیں بولتے کہ جی ہمارے مدرسے ختم نبوت کے صدقے میں ہیں، خانقاہوں والے نہیں بولتے کہ جی ہماری خانقاہیں ختم نبوت کے صدقے میں ہیں، ہماری مذہبی جو سیاست کے میدان میں جماعتیں کام کر رہی ہیں وہ نہیں بولتی ہیں کہ جی یہ ختم نبوت کے صدقے میں ہم کام کر رہے ہیں۔ اس معاملے میں تبلیغی جماعت والے بڑی دیانت کے ساتھ اس چیز کا، اگرچہ وہ تفصیل میں جا کر قادیانیوں کو کی مخالفت اپنے بیانوں میں نہیں کرتے اور تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن اتنا نعرہ شروع میں لگا دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے صدقے میں ہمیں دین بھی ملا اور دین کی محنت بھی ملی۔ سنا ہے کبھی آپ نے تبلیغی جماعت والوں سے؟ سنتے نا، جب بھی یہ گشت کرنے بدھ کے دن یا مرکز میں جب کوئی بیان کر رہا ہوتا ہے تو ضرور ختم نبوت کا حوالہ دیتے ہیں۔ یہ ہر ایک دین کی محنت کرنے والے کو بولنا چاہیے، ہر ایک ممبر پر بیٹھے ہوئے مولوی کو بولنا چاہیے، ہر ایک مدرسے میں پڑھانے والے استاد کو بولنا چاہیے کہ اگر حضور علیہ السلام آخری نبی نہیں ہوتے تو یہ ممبر کبھی نہ ہوتا، حضور علیہ السلام آخری نبی نہیں ہوتے تو یہ مولویوں کی اتنی بھیڑ کبھی نہیں ہوتی، حضور علیہ السلام آخری نبی نہیں ہوتے تو یہ اتنی دین کی محنت کرنے والی جماعتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ دوسرا نبی آ جاتا وہ کام کر لیتا۔ علماء کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، سیاست میں اسلام کے کردار کی ضرورت کب پیش آئی؟ جب حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دوسرے الفاظ میں اگر یوں کہہ دیا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ سارے کا سارا دین حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا صدقہ ہے۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا عبد الکریم بیر شریف والے رحمت اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اسلام کے اندر عقیدہ ختم نبوت کا تصور نہ ہو تو اسلام باقی نہیں رہ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عیسائیت کے اندر عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہیں تھے، کہ آج عیسائیت کا اصل مذہب محفوظ ہے۔ یہودیوں کے موسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام اللہ کے آخری نبی نہیں تھے، آج ان کی کتابوں میں کتنی تبدیلیاں ہو گئی ہیں۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، جتنے نبی آئے ان کی کتابوں میں، ان کی شریعتوں میں تبدیلی آ گئی اور بہت سارے نبیوں کے شریعت اور دین تو ختم ہو چکا، نام و نشان بھی باقی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کا وجود آج تک کیوں باقی ہے؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے، میں نے جیسے حدیث آپ کے سامنے پڑھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں عن قریب 30 بڑے دجال مطلب بہت بڑے فراڈی، کذاب مانا بہت بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہ کہے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے لیکن میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب جب حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے تو ظاہر ہے وہ 30 دجال تو پیدا ہوں گے نا۔ ان 30 دجالوں میں سے سب سے پہلا دجال مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی دوسرا دجال تھا۔ اسود عنسی کو حضور علیہ السلام نے خود لشکر بھیج کر قتل کروایا، اور مسیلمہ کذاب کے خلاف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا اور اسے قتل کروایا۔ اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی سلامتی کے لیے، اسلام کو اور قرآن کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں 10 سالہ زندگی کے اندر 27 جنگیں کی۔ کتنی جنگیں کی؟ 27 جنگیں کی۔ آپ بولو گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں، اگر چپ بیٹھے رہیں گے تو سمجھوں گا شاید آپ نہیں سمجھ رہے اسی لیے چپ بیٹھے۔ 27 جنگیں کی 10 سال میں کی۔ ان 10 سالوں میں صحابہ اکرام
کتنے شہید ہوئے؟ 265 کے قریب صحابہ اکرام شہید ہوئے، 250 کے قریب صحابہ اکرام شہید ہوئے 10 سالوں میں 27 جنگوں میں۔ لیکن آپ دیکھیں ختم نبوت کی سب سے پہلی جو جنگ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی، اس ایک جنگ کے اندر 1200 صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ اب بتاؤ قربانی کہاں زیادہ ہوئی، ختم نبوت کے لیے یا اسلام کے لیے؟ بولیے، ختم نبوت کے لیے زیادہ قربانی ہوئی نا۔ اور ہمیشہ زیادہ قربانی اسی چیز کے لیے دی جاتی ہے جو زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ آپ 5 روپے کے لیے 1000 روپیہ خرچ نہیں کریں گے 5 روپے بچانے کے لیے، آپ 1000 روپیہ لاکھ روپے کو سیو کرنے کے لیے تو خرچ کریں گے، لیکن 10 روپے یا 100 روپے کے لیے سیو کرنے کے لیے 1000 روپیہ خرچ نہیں کریں گے۔ ہمیشہ اس کی قیمت کے مطابق خرچ کیا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام نے اپنی جانوں کو اسلام کے لیے خرچ کیا 350 اور ختم نبوت کے لیے خرچ کیا 1200۔ اس سے پتا چلا کہ اسلام سے ختم نبوت مقدم ہے، کیونکہ ختم نبوت ہے تو اسلام ہے، ورنہ تو اسلام ہی نہیں ہے نا۔ پھر اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ جھوٹے جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوں گے، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم پر کیا فریضہ عائد ہوتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیونکہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم کا معجزہ عطا فرمایا تھا۔ جوامع الکلم کیا ہے؟ یعنی ایک جملہ ارشاد فرما دیں کہ اس کے معنی بہت وسیع ہوں گے۔ یہ صرف حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا کہ ایک جملہ بولے کہ معنی بڑے وسیع ہوں گے۔ اب ختم نبوت کے لیے ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، صحابہ کو فرمایا انا والساعۃ کہاتین، یہ 2 انگلیاں شہادت کی انگلی اور یہ بیچ والی انگلی ملا کر فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح ہیں، بس یہ جملہ ہے۔ اب اس کی تشریح کیا ہے؟ تشریح یہ ہے کہ قیامت ہے اور یہ میں ہوں، جس طرح ان 2 انگلیوں کے درمیان تیسری انگلی نہیں ہے، میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی بولتے نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے۔ جس طرح اگر آپ کی ان 2 انگلیوں کے درمیان تیسری انگلی آ جائے تو وہ عیب ہوگا، برا لگے گا، اسی طرح قیامت اور میرے درمیان کوئی جھوٹا نبی پیدا ہو جائے تو وہ بھی امت کے لیے عیب اور برا ہوگا۔ جس طرح ان 2 انگلیوں کے درمیان تیسری انگلی پیدا ہو تو اس کو آپ کٹوانے کے لیے پیسہ خرچ کریں گے، اپنی جان لگائیں گے، ڈاکٹر سے وقت لیں گے، اپنا خون بہائیں گے، اس عیب کو مٹائیں گے۔ اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان اگر کوئی جھوٹا نبوت کا دعوے دار پیدا ہو جائے تو اپنی جان لگانا، اپنا مال لگانا، اپنا خون بہانا، لیکن اس مدعی نبوت کو کبھی نہ چھوڑنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مرزا غلام محمد قادیانی سے پہلے جتنے بھی مدعیان نبوت آئے ہیں سب کو قتل کیا گیا ہے، اور اس کے بعد بھی یوسف قذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کو تو جیل میں کسی مومن نے مار دیا۔ یہ امت کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ جو حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ واجب القتل ہے۔ وہ کیا ہے؟ واجب القتل ہے۔ آپ ڈر ڈر کر بول رہے ہیں، میں آپ سے قتل نہیں کروانے لگا ہوں، صرف مسئلہ سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ واجب القتل ہے، حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے پاس نوجوان ساتھی ایسے کہتے ہیں جناب مولوی صاحب جو تقریر میں تو واجب القتل کرتے ہیں، مولوی صاحب سے پوچھو تو ذرا کتنے قادیانی مارے ہیں؟ بولتے ہوں گے، آپ کو بولتے ہوں گے آپس میں، میرے سامنے تو نہیں بولیں گے، میرے سامنے تو حضرت 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 کریں گے، لیکن پیٹھ پیچھے کیا بولیں گے؟ تقریریں بڑی کرتا راشد بدری، پوچھو تو ذرا اس سے کہ اتنی لمبی لمبی تقریریں کرتا، ذرا بتا کتنے قادیانی مارے؟ بھائی ہم نے کب بولا ہے کہ عوام الناس قادیانیوں کو مارے؟ عوام الناس منکر ختم نبوت کو قتل کرے؟ ہم نے کب بولا ہے؟ ہم نے کب بولا ہے کہ کسی گستاخ رسول کو عام آدمی مارے؟ ہم تو ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے ہیں اور یہ تبلیغ کرتے ہیں کہ حکومت وقت کا ذمہ ہے کہ وہ قادیانیوں کو قتل کرے، وہ ہر گستاخ رسول کو قتل کرے، ہر منکر ختم نبوت کو قتل کرے، یہ ذمہ حکومت کا ہے۔ قرآن میں چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے نا؟ آپ بھلے قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہو لیکن اتنا تو آپ کو پتا ہے نا کہ قرآن میں چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے شریعت میں۔ اب مجھے بتاؤ قرآن کے فیصلے پر عمل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے نا؟ مجھے بتاؤ آج تک تبلیغی جماعت ہماری بہت بڑی جماعت ہے، حاجی عبد الوہاب صاحب نے کبھی ایک چور کا ہاتھ کاٹا؟ کاٹا نہیں کاٹا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کبھی چور کا ہاتھ کاٹا؟ مولانا سراج الحق صاحب نے کبھی چور کا ہاتھ کاٹا؟ علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی چور کا ہاتھ کاٹا؟ نہیں کاٹا، ٹھیک ہے نا؟ اور پیچھے چلے جاؤ، بڑے بزرگ ہیں، امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری نے کسی چور کا ہاتھ کاٹا؟
شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ کاٹا، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ کاٹا، نہیں کاٹا، کیوں نہیں کاٹا؟ کیا وہ قرآن کو نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے، لیکن اسلام کا اصول ہے کہ جو سزائیں ہیں، ٹھیک ہے نا، جو جرائم کی سزائیں ہیں اس کا نفاذ حکومت وقت کا ذمہ ہے، آپ کا میرا ذمہ نہیں ہے۔ اگر ہر ایک کو اجازت دے دی جائے کہ چور کا ہاتھ کاٹو، میری جس سے لڑائی ہوگی اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا، بعد میں بولوں گا اس نے تو چوری کی تھی، ایسا ہوگا نہیں ہوگا؟ اگر اسلام میں حکم ہے کہ جو قتل کرے اس کو قتل کرو، اگر ہمیں اجازت مل جائے، ہمارا تو جس سے لڑائی ہوگی 10 گولی ماریں گے، بولیں گے اس نے فلانے کو قتل کیا تھا، اس کو بھی خود ہی قتل کر دیں گے، ہاتھ اس کے میں بندوق ڈال دیں گے اور اس کو گولی مار دیں گے کہ جی یہ دیکھو ہاتھ میں بندوق ہے، اس کو مارا تھا اس نے، اس لیے میں نے مار دیا۔ تو کتنی خون ریزی ہوگی؟ اس لیے ایک نظام حکومت کا چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان قوانین کا نفاذ حکمرانوں کے ذمہ رکھا ہوا، اگر نہیں کرتے ان پر عمل، گستاخان رسول کو اگر پاکستان بننے کے بعد جس حکمران نے چھوڑا ہے، لیاقت علی خان ہو، سردار عبدالرب نشتر ہو، خواجہ ناظم الدین ہو، ایوب خان ہو، یحییٰ خان ہو، بھٹو ہو، جو بھی حکمران، میں نہیں کہتا کسی نے چھوڑا، کسی نے، جس نے بھی منکرین ختم نبوت کو چھوڑا ہے، اللہ کے ہاں ان کو جواب دینا پڑے گا۔ وہ اس کام کے مجرم ہیں کہ انہوں نے اسلامی قانون پر، اسلام کے مطابق منکرین ختم نبوت کو قتل کیوں نہیں کیا؟ تو یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اچھا، جب ہماری ذمہ داری نہیں ہے، چور کا ہاتھ کاٹنا ہماری ذمہ داری نہیں، تو کیا ہم چوروں کو چھوڑ دیں؟ بھائی ہماری تو ذمہ داری نہیں چور کو ہاتھ کاٹنا، چلو دروازے کھول دو، بھلے چور صاحب آ جائیں، ہمارا مال لوٹ کر چلے جائیں، حکومت سزا نہیں دیتی ہے، ہم کیا کریں؟ دروازے کھول دیں؟ بولو کیا کریں گے؟ چوری جب بڑھ جائے گی، اگر حکومت سزا نہیں دے رہی ہوگی تو اپنے مال کی حفاظت تو ہم کریں گے نا، گھر میں پیسہ رکھا ہوا تو بینک میں ڈال دیں گے، اور کوئی نہیں ہے تو کھٹا کھود کے دفن کر کے اوپر ٹائل لگا دیں گے کہ ڈاکو واکو نہ نکالے، تو مال کی حفاظت کریں گے نا۔ تو ختم نبوت کے منکروں کو اگر حکومت سزا نہیں دے رہی ہے تو ختم نبوت کے منکروں کو ہم آزاد تو نہیں چھوڑیں گے نا، ہم ان کے لیے میدان تو خالی نہیں چھوڑیں گے نا۔ جس طرح مال کو بچانے کے لیے ہم ذرائع استعمال کرتے ہیں، اس طرح عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، حضور علیہ السلام کے ناموس کے تحفظ کے لیے بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم پر فرض ہے کہ اپنے دائرے اختیار کے اندر رہ کر حضور علیہ السلام کے ختم نبوت اور آپ کے ناموس کی ذمہ داری، وہ حفاظت کی ذمہ داری ادا کریں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ طریقہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے۔ دل تو میرا بھی کرتا ہے کہ جو گستاخی کرے اس کو قتل کر دوں اپنے ہاتھ سے، لیکن پھر سوچتا ہوں کہ گستاخ رسول کو قتل کروں تو میرا ایمان عطا اللہ شاہ بخاری سے زیادہ تو نہیں ہے، مولانا ایمان محمد علی جالندری سے زیادہ تو نہیں ہے، میرا ایمان مفتی محمود سے زیادہ تو نہیں ہے، میرا ایمان علامہ شاہ احمد نورانی سے تو زیادہ نہیں ہے، میرا ایمان ابو الحسنات بریلوی سے تو زیادہ نہیں ہے، میرا ایمان ثناء اللہ امرتسری سے تو زیادہ نہیں ہے۔ انہوں نے بحث و مباحثے کے ذریعے مقابلہ کیا، انہوں نے جو ہے قانون کے دائرے کے اندر رہ کر مقابلہ کیا، تو ہم اپنے آپ کو اتنا زیادہ ایمان میں آگے نہ سمجھیں کہ ہم اپنے اکابرین کو بھی پیچھے چھوڑنے کی ضرورت محسوس کریں۔ یہ دین اور یہ قادیانیت کا فتنہ اور منکرین ختم نبوت کا فتنہ بھی تو ہمیں ہمارے اکابرین نے سمجھایا ہے نا۔ تو میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، یہ قادیانی فتنہ 1889 کے اندر 1889 کے اندر 1889 اس کے اندر مرزا غلام محمد قادیانی نے اس فتنے کی بنیاد رکھی۔ 1901 کے اندر غلام محمد قادیانی نے کھل کر نبوت کا دعویٰ کیا، اور 1908 کے اندر غلام محمد قادیانی واصل جہنم ہوا، مر گیا ہیضے کی موت۔ وہ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ ٹٹی خانے میں مر گیا، ٹٹی خانے میں نہیں مر گیا تھا، اس کے اپنے بیٹے نے مرزا بشیر احمد ایم اے نے سیرت المہدی کتاب لکھی ہے۔ کسی بھی قادیانی سے کہو نا یار سیرت المہدی تو لاؤ، مر جائے گا کوئی قادیانی سیرت المہدی کی کتاب نہیں دے گا۔ وہ سیرت المہدی کیا ہے؟ غلام محمد قادیانی کی سیرت ہے اس میں۔ اس کے بعد ہم سے کوئی پوچھے یار تم اپنے نبی کی سیرت تو لاؤ، تو ہم فوراً مولانا زاہد صاحب کا حضرت وہ ہمارے سے غیر مسلم نے پوچھا ہے نبی کی سیرت کون سی دوں؟ مولانا زاہد صاحب کہا کہ مولانا نعمانی صاحب کی بھی دے دو، مولانا زکریا صاحب کی بھی دے دو، اور وہ والی کتاب بھی دے دو، وہ بھی وہ مانگے گا ایک، ہم 3 دے دیں گے، اس لیے کہ ہمارے نبی اتنے بے داغ ہیں کہ اپنے کو اپنے پرایوں نے بھی اس کی پاکیزگی کی گواہیاں دی ہیں۔ لیکن قادیانی جب ان کے جھوٹے کی سیرت کی کتاب مانگو تو قادیانی آئیں بائیں شائیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سیرت کی کتاب کے اندر، سیرت المہدی کے اندر بیٹے نے لکھا ہے کہ حضرت صاحب ایک دن نماز پڑھانے کے لیے آئے،
ٹھیک ہے نا. ایک دن نماز پڑھانے کے لیے آئے, نماز پڑھ کر جب فارغ ہوئے تو امامے کی جگہ بیگم صاحبہ کی شلوار بنی ہوئی. اب بتاؤ جو بھائی میں اس امامے کی جگہ دھوتی ہوتی ہے نا, پہننے کی لنگی ہوتی ہے نا نیچے باندھنے کے لیے, وہ پڑی ہوئی ہو, میں نماز کے لیے آؤں امامے کی جگہ وہ باندھ لوں, چلو سمجھ میں آتا ہے کہ چادر ہے اور امامہ میں چادر ہوتا ہے. یعنی انسانیت کے دائرے سے نکلا ہوا انسان ہے, حواس باختہ ہے کہ امامے کی جگہ بیوی کی شلوار پہن کر آیا ہے. اور ابھی عقل مند انسان سردی میں تو کوٹ اور واسکٹ پہنے گا, لیکن گرمی میں پہنے گا. اگر میں کوٹ پہن کر, ٹھیک ہے نا, اوپر سے جرسی پہن کر, اوپر سے واسکٹ پہن کر آپ کے پاس آؤں, یہاں بیٹھوں اور حافظ صاحب کہیں گے مولوی صاحب نماز پڑھا دیں, تو آپ کہیں گے یار مولوی صاحب پاگل تو نہیں ہو گئے, اتنی گرمی ہماری جان نکل رہی ہے اور یہ دیکھو کوٹ بھی پہن کے آئے ہیں, واسکٹ بھی پہنی ہوئی, جرسی بھی. یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ سردی میں تو چلو جتنی پہن لو, لیکن گرمی میں کوئی پہنتا نہیں پہنتا. اور پھر واسکٹ, یہ میں اس کی سیرت کی کتاب میں سے, اس کے حالات میں سے, وہ جو اس کے بیٹے نے لکھا ہے, اگر کوئی اور لکھتا تو قادیانی انکار کرتے, اس کے بیٹے نے لکھا ہے حضرت صاحب 12 مہینے سردی گرمی واسکٹ اور کوٹ پہنتے تھے. اور کتنے ہوش والے انسان تھے کہ کوٹ کا بٹن واسکٹ کے کاج میں اور واسکٹ کا بٹن کوٹ کے کاج میں ڈالتے تھے. ایک دن رات کو بیوی کو کہنے لگے کہ مجھے اس طرف ادھر سائڈ میں درد ہو رہا ہے, کوئی چیز چپ رہی ہے, کوئی چیز چپ رہی ہے. بیوی بھی جیسا خود حرامی تھا تو بیوی بھی ویسی تھی نا اس کی, تو تھوڑا چپ کر کے بیٹھ, کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. آخر جب اس نے زیادہ تنگ کیا تو آدھا اینٹ کا ٹکڑا اس کی جیب میں پڑا ہوا تھا. عقل مند آدمی اینٹ کا ٹکڑا جیب میں رکھتا ہے؟ یہ اس کے بیٹے کی لکھی ہوئی باتیں ہیں. آدھا اینٹ کا ٹکڑا جیب, اور کہا کہ حضرت صاحب کو گڑ کھانے کا بڑا شوق تھا, گڑ کھانے کا. اور گڑ کھانے کا شوق کوئی بری چیز نہیں ہے, میٹھی چیزیں اچھا ہے کھا لو. لیکن اگلی بات کہ حضرت صاحب کو گڑ کھانے کا شوق تھا اور حضرت صاحب کو سلسل گور کی بیماری تھی, یعنی مسلسل پیشاب آتا رہتا تھا. اب حضرت صاحب پیشاب کو سکھانے کے لیے, ہم سندھی میں کہتے ہیں وٹ پچاتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, ڈھیلا استعمال کرتے ہیں نا, تو ڈھیلا استعمال کرنے کے لیے مٹی کے ڈھیلے ایک جیب میں رکھے ہوتے تھے, اور گڑ کھانے کی عادت تھی تو گڑ کے ڈھیلے دوسری جگہ رکھے ہوتے تھے. خود بیٹے نے لکھا ہے کہ گڑ سے ڈھیلے والا کام لے لیتے تھے اور گڑ کی جگہ ڈھیلا تناور فرما لیتے تھے. کتنے پاکیزہ تھے حضرت صاحب. یہ اس کی اپنی بیٹے کی کتاب ہے. اس نے لکھا ہے کہ حضرت صاحب جب بیمار ہوئے, یہ میں حضرت صاحب کو دل سے نہیں کہہ رہا ہوں, تنزیہ کہہ رہا ہوں, کسی کا مذاق اڑانا ہو حضرت بولتے ہیں نا, تو میں وہ ذلیل کرنے والے انداز میں حضرت بول رہا ہوں اس کو. کہنے لگا کہ حضرت صاحب بیمار ہو گئے, ایک دست آیا واش روم گئے, پھر دوبارہ دست آیا واش روم گئے, پھر دوبارہ دست آیا واش روم گئے, پھر دوبارہ دست آیا واش روم گئے. اتنے دست آئے کہ حضرت صاحب نحیف ہو گئے. کیا ہو گئے؟ نحیف مانا کمزور ہو گئے. تو اماں جی نے, لکھنے والے بولتے ہیں, اماں جی نے اینٹیں لگا کر حضرت صاحب کو وہی بھگنے کے لیے جگہ بنا کر دے دی, ٹھیک ہے نا. تو ایک دفعہ اٹھے, قضائے حاجت سے فارغ ہوئے, پھر دوبارہ اٹھے, قضائے حاجت سے فارغ ہوئے. پھر جب اٹھے تو جیسے اتنے کمزور ہو چکے تھے, اٹھے تو وہ جہاں اس کی ٹٹی پڑی تھی وہاں جا کر اس کا منہ لگا, ٹھیک ہے نا. اور پیچھے سے بھی, بیٹے نے لکھا ہے اس کے, پیچھے سے بھی پخانا جاری تھا, منہ سے بھی پخانا جاری تھا, منہ سے بھی پخانا جاری تھا. اور اس وقت اس نے خود مانا, وہ کہہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب اپنے اس کے کسی مرید سے کہ فلانے مجھے لگتا ہے کہ مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے, کیونکہ کسی سے مباہلہ کرتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ اگر میں جھوٹا ہوں گا تو میں ہیضے کی موت مروں گا, اور ہیضے کی موت مرا اور اپنی زبان سے کہا. تو یہ خسکم جہاں پاک تو چلا گیا. اس کے بعد اس کے ماننے والے آ گئے, جماعت بنی, پاکستان بنا. تو پاکستان میں چناب نگر جہاں ہر سال ختم نبوت کی کانفرنس ہوتی ہے, اس کا پہلا نام تھا ربا. تو قادیانیوں نے انگریزوں سے وہ زمین کوڑیوں کے مال لے لی, دام سستی, 1 ٹکے کے حساب سے وہ زمین لے لی, اور پورا جو چناب نگر شہر ہے وہ سارا قادیانی جماعت کی نام ملکیت ہے. اب وہاں قادیانی رہتے ہیں. 47 میں قادیانی پاکستان میں جو آئے تو وزیر اعظم, اپنا گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم, اس نے ظفر اللہ خان کو وزیر خارجہ بنایا. محمد علی جناح کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا خبیث ہیں,
ٹھیک ہے. پھر علماء کرام نے تحریک چلائی. 47 میں پاکستان بنا. 49 میں مجلس تحفظ ختم نبوت کی جماعت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بنائی. 49 کے اندر جب جماعت بنی، پہلے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کی جماعت تھی احرار اسلام انڈیا میں، اور وہ سیاسی جماعت تھی. جب پاکستان آئے تو احرار اسلام کی کابینہ کو بلایا، بیٹھے، کہنے لگے کہ بھائی جس نے سیاست کرنی ہے وہ احرار اسلام کا پلیٹ فارم استعمال کرے، اور جس نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا کام کرنا ہے وہ میں مجلس تحفظ ختم نبوت جماعت بنا رہا ہوں، اس میں آ جاؤ. تو مولانا محمد علی جالندری، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، قاضی احسان احمد شجاع آبادی، یہ حضرات انہوں نے جو مجلس تحفظ ختم نبوت قائم کی. اور الحمدللہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو سب سے پہلی مجلس تحفظ ختم نبوت کی شورا بنائی تھی، اس کے 11 ممبران میں سے ایک ممبر ہمارے نانا حضرت مولانا نذیر حسین رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو یہ خاندانی طور پر ہمارا اس جماعت کے ساتھ تعلق ہے. جب یہ جماعت بنی تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور بزرگ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت ایسے تھے جیسے علمی حیثیت سے آج وہ مقام مولانا تقی عثمانی صاحب کو بھی حاصل نہیں ہے جو اس دور میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل تھا. بہت بڑا مقام حاصل تھا پورے برے صغیر کے اندر. ان کے پاس گئے، کہنے لگے حضرت ہم نے یہ جماعت بنائی ہے ختم نبوت کے لیے. خوش نصیب ہے، دیکھو کوئی جماعت بناتا ہے ہمارے ہاں، ہماری قوم انڈڑ انڈڑ، تو ہمارے انڈڑوں نے ایک تنظیم بنائی ہے انڈڑ ویلفیئر ایسوسیشن کہ انڈڑ برادری کے جو مسائل ہوں گے ہم حل کریں گے. کوئی شیخ ہے تو انہوں نے شیخ ویلفیئر بنائی ہوئی ہے، کوئی پہمر ہے تو انہوں نے پہمر ویلفیئر بنائی ہوئی ہے، کوئی چانگ ہے تو انہوں نے چانگ ویلفیئر بنائی ہوئی ہے، کوئی انصاری ہے تو انہوں نے انصاری تنظیم بنائی ہوئی ہے، ماسٹر ہے تو انہوں نے ماسٹروں کے حقوق کے لیے تنظیم بنائی ہوئی ہے، پروفیسروں نے پروفیسروں کے حقوق کے لیے تنظیم بنائی ہوئی ہے. ہر ایک نے اپنی اپنی تنظیمیں بنائی ہوئی ہے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنی ذات کو بھول کر محمد رسول اللہ کے حقوق کی تنظیم بنا رہے ہیں. ان بزرگوں نے جماعت بنائی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے کہ حضرت سال کی 1 روپیہ فیس ہے، 1 سال کی، جو ممبر بنے گا تو 1 روپیہ فیس دے گا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 25 روپے نکال کر دیے اور فرمایا کہ بھائی یہ 25 روپے میری جمع کر لو، 25 سال کا مجھے ممبر بنا دو، 25 سال کا مجھے ممبر بنا دو. اگر میں 25 سال کے اندر اندر مر گیا تو میری بخشش کے لیے یہی کافی ہے کہ میں ختم نبوت کا ممبر بن کر مروں گا، اور اگر اس کے بعد زندہ رہا تو میں مزید 25 سال کی پھر کرا لوں گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اسی دوران فوت ہو گئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے بڑے بزرگ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس سے اندازہ لگائیں کہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، محدث کبیر تھے. اس وقت پوری دنیا میں مسلک دیوبند کے جتنے مساجد اور مدارس ہیں وہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگرد ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے استاد حدیث میں مولانا عبدالرؤف رحمۃ اللہ علیہ تھے. ٹھیک ہے جی. ان کے ادرا استاد کوئی اور تھے اور ان کے استاد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو ڈابیل اسٹیشن پر بیٹھے ہوئے تھے حج پر جانے کے لیے. ڈابیل اسٹیشن پر حج پر جانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. 500 علماء اکرام ان کو رخصت کرنے کے لیے آئے تھے. اور 500 علماء کتنے، ہم جیسے فالتو قسم کے نہیں. تقی عثمانی صاحب کے والد مولانا رفیع عثمانی صاحب، بنوری ٹاؤن کے محتمم بانی حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، اس پائے کے 500 علماء بیٹھے ہوئے تھے. گاڑی کا انتظار ہو رہا تھا، باتیں چل رہی تھی. اتنے میں ٹیلی گرام آ گیا. ان دنوں ٹیلی گرام جو ہے وہ اسٹیشنوں پر آتے تھے. اسٹیشن ماسٹر نے ٹیلی گرام دیا. ٹیلی گرام میں دیکھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ حضرت بہاولپور میں ایک مسلمان لڑکی کے ساتھ قادیانی نے نکاح کر لیا ہے. اب مسلمان اس لڑکی کو چھڑانا چاہتے ہیں. تو جج نے کہا ہے کہ اپنے کسی عالم کو لے کے آؤ جو دلائل دے کہ مسلمان اور قادیانی کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے. تو حضرت ہماری نظر آپ پہ گئی ہے، آپ آئیے بہاولپور کی عدالت کے اندر ختم نبوت کے وکیل بن جائیے. حضرت کشمیری رحمۃ اللہ نے سر جھکایا. سر جھکانے کے بعد سر اٹھایا، اپنے شاگردوں سے کہا کہ میرا سامان گھر واپس بھیجو اور بہاولپور کا ٹکٹ لے لو. شاگردوں نے کہا حضرت خیر تو ہے. اب فرمانے لگے کہ میرے پاس یہ گولڈن چانس ہے کہ میں بہاولپور کی عدالت میں ختم نبوت کا وکیل بن کر جاؤں گا. میری زندگی میں مجھے کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا جس کی وجہ سے شفاعت نبوی یقینی ہو. یہ ایک عمل ایسا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آپ کا وکیل بن کر میں عدالت میں پیش ہوں گا تو یقین ہے کہ اس کی وجہ سے میری شفاعت ہو. اسی انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو لوگ ختم نبوت کا کام کرتے ہیں
اور جو دوسرے دین کے شعبوں میں کام کر رہے ہیں، کسی کا انکار نہیں ہے. ہمارے ہاں سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ جو تبلیغی جماعت میں جڑا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ تبلیغ کے علاوہ سب بیکار. جو ختم نبوت میں جڑا ہوا وہ کہتا ہے ختم نبوت کے علاوہ سب بیکار. جو جمعیت میں جڑا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ بس سارا دین جمعیت میں ہے، باقی سب بیکار. ٹھیک ہے نا جی. جو مدرسوں میں وہ کہتے ہیں کہ اصل تو ہے ہی مدرسہ، باقی سب بیکار. یہ ہماری تباہی کی دلیل ہے. ہم جس بھی محنت میں جڑے ہوئے ہیں، باقی محنت کرنے والوں کے ساتھ اگر چل نہیں سکتے تو ان کے لیے دعائیں کریں. حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے اور باقی دین کے لیے کام کرنے والے، باقی دین کا کام کرنے والے، فرمایا ان میں فرق کیا ہے؟ فرمایا کہ باقی جو دین کا کام کرنے والی محنتیں چل رہی ہیں وہ اعمال نبوت کی حفاظت کر رہی ہیں. وہ کس کی حفاظت کر رہی ہیں؟ اعمال نبوت کی. تبلیغی جماعت والے اعمال پر زور دیتے ہیں نا، بھائی اعمال درست کر لو، بولتے نہیں بولتے. جمعیت علماء والے اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں. اسلام نافذ کرنا نبی کا عمل ہے نا. ہاں، مدارس والے قرآن پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھانا نبی کا عمل ہے نا. خانقاہوں والے اللہ اللہ کرا رہے ہیں تو اللہ اللہ کرنا نبی کا عمل ہے نا. طالبان افغانستان میں جہاد کر رہے ہیں، جہاد کرنا نبی کا عمل ہے نا. فرمایا کہ دین کے جتنے شعبے ہیں ان میں کام کرنے والے نبی کے اعمال کی محنت کر رہے ہیں، اور ختم نبوت کا کام کرنے والے نبی کی ذات کی حفاظت کی محنت کر رہے ہیں. اور اعمال بعد میں ہوتے ہیں، ذات پہلے ہوتی ہے. اس لیے میرے بھائی ختم نبوت کے کام کو معمولی کام نہ سمجھیں. دو چیزیں، ایک تو برادر نے آپ کے سامنے، حافظ صاحب نے تفصیل سے بیان کر دیا کہ آج کی ہماری اس نشست کا ایک مقصد یہ ہے کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، جسے امیر شریعت نے 49 میں بنایا تھا، جو اتنی لمبی آپ کے سامنے تمہید میں نے باندھی، اس جماعت کی ہر 3 سال کے بعد رکنیت ہوتی ہے. جیسے ہوتی ہے دوسری جماعتوں میں بھی ہوتی ہے، رکنیت سازی چل رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جماعت ہر 3 سال کے بعد ممبر سازی کرتی ہے. جو اس کا ممبر بنتا ہے وہ یہ عہد کرتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کے لیے میں ہر کوشش میں بڑھ چڑھ کر حصہ لوں گا. ٹھیک ہے. اور کم از کم اس کا ختم نبوت کے ممبر بننے والے کے لیے کیا ہے کہ ہفتے میں صرف 1 گھنٹہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے دے. کتنے گھنٹے؟ 1 گھنٹہ. ہفتے میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 172 73. کوئی ہے میتھ والا؟ 24 گھنٹوں کو 7 کے ساتھ ضرب کر دو، شاید 172 بنتے ہیں. اتنے 172 گھنٹے. میری آپ کو دعوت یہ ہے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی آپ کو دعوت یہ ہے کہ آپ 171 گھنٹے اپنی ذات پہ لگائیں، اپنے بچوں پر لگائیں، اپنی دکان پر لگائیں. صرف 1 گھنٹہ محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے ہمیں دے دیں. آسان ہے مشکل ہے؟ صرف 1 گھنٹہ. 6 دن پورے آپ کے، 7ویں دن کے 23 گھنٹے بھی آپ کے. 1 گھنٹہ 7ویں دن آپ دے دیں. ختم نبوت کے مرکز جامع مسجد میں آئیں، وہاں مشاورت ہوتی ہے، میٹنگ ہوتی ہے، اجلاس ہوتا ہے. کام میں جڑیں، کام کو سیکھیں، پھر اس کام کو آگے چلائیں. تو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی آئندہ 3 سال کے لیے رکنیت سازی چل رہی ہے. رسید بکیں ہم لے کے آئیں. یہ 10 روپے کوئی چندہ لینا مطلب نہیں ہے، اس لیے فیس بھی معمولی رکھی ہوئی ہے. اگر 500 فیس رکھتے تو کہتے مولوی صاحب پیسے لینے کے لیے جو ہے وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. 10 روپے کے لیے 10 روپے جمع کرائیں گے، آپ 3 سال کے لیے ختم نبوت کے ممبر بن جائیں گے. اور اگر 500 روپے آپ جمع کرائیں گے تو ساری زندگی کے لیے آپ کو ختم نبوت کی طرف سے رسید مل جائے گی کہ یہ ہمارا ختم نبوت مجلس تحفظ ختم نبوت کا تا حیات ممبر ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں آپ کو، کیونکہ ہمارے پاکستانی میں ہوتا ہے کہ چمڑی جائے تو جائے، دمڑی نہ جائے، تو اس لیے میں آپ کی دمڑی کی حفاظت کرتے ہوئے 500 کا مطالبہ آپ سے نہیں کرتا. 10 روپے جمع کرائیں اور آپ ختم نبوت کے ممبر بنیں گے جی. دوسری دعوت یہ کہ انشاءاللہ العزیز ہر سال جو ختم نبوت کی کانفرنس ہوتی ہے ٹنڈو آدم میں سالانہ، اس سال انشاءاللہ العزیز 25 فروری کو بروز جمعۃ المبارک صبح 9 بجے سے لے کر رات دیر تک مرکزی جامع مسجد ختم نبوت میں کانفرنس ہوگی. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما حضرت مولانا اللہ وسائے صاحب، حضرت مولانا قاضی احسان صاحب اور حضرت مولانا مفتی اعجاز مصطفیٰ صاحب عالمی مجلس کے کراچی کے امیر ہیں. حضرت مولانا سائیں محمد سراج احمد امروٹی صاحب خانقاہ امروٹ شریف کے سجادہ نشین ہیں. حضرت مولانا مفتی محمد طاہر صاحب حالیجی شریف خانقاہ کے سجادہ نشین کے صاحبزادے ہیں. حضرت مولانا
عبدالرزاق میکو صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، سندھ کے بڑے خطیب ہوتے تھے. ان کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد طیب صاحب وہ ہیں، حضرت مولانا قاری کامران صاحب ہیں، حضرت مولانا ظہور احمد صاحب حالہ والے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ علماء اکرام، اور حضرت مولانا محمد ابراہیم مہر صاحب ہیں، میرپور خاص کے علاقے کے ہیں. تو اور بھی بہت سارے علماء اکرام صبح 10 بجے سے، یہ روز نہیں ہوتی، سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تبلیغی جماعت والے تو آپ کو پورا کھینچ کر چلنے کے لیے لے جاتے ہیں نا. میں سال میں ایک دن آپ سے مانگتا ہوں، سال میں کیا مانگتا ہوں؟ ایک دن مانگتا ہوں کہ 25 تاریخ کو صبح 9 بجے سے فری ہو کر جامع مسجد میں پہنچ جائیں، اور صرف خود نہ پہنچیں، دوسروں کو دعوت دے کر لائیں، ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ اس دن کے جو بیانات ہیں، قاری کامران صاحب کا بھی بیان انشاءاللہ جمعے کی نماز کے فوراً بعد وہاں ہوگا، اور جمعے کا بیان انشاءاللہ وہ آپ کی مسجد میں کریں گے 25 تاریخ کو. اور جمعے سے پہلے جو ہے وہ بیان مولانا ظہور احمد صاحب کا ہوگا، اور قاری کامران صاحب کے بیان کے بعد مولانا ابراہیم صاحب کا بیان ہوگا. حاجی امداد اللہ پھل پوٹو جو سندھ کے بہت بڑے ایک نعت خان ہیں، اور ان سے ہم رابطے میں ہیں، انشاءاللہ ان سے ہم ٹیم لے لیں گے. تو نعت خانوں میں یہ ہوں گے. تو آپ اور ایک ہمارے سندھ کے مشہور جو ہے وہ خطیب ہیں، جن کو نام سے کم لوگ جانتے ہیں، جھل دبا کے نام سے زیادہ جانتے ہیں، اسد اللہ کھوڑو صاحب. اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی بہت مذاق کرتے ہیں، لیکن اس مذاق میں بھی بہت سارا پیغام دے جاتے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا. مذاق ہر ایک کا اپنا اپنا اسٹائل ہوتا ہے. میرے کو تو بعد میں پتہ چلا کہ پتہ نہیں کتنے ہندو انہوں نے مسلمان کر لیے اس طرح تبلیغ کر کے. لوگ تو مشکری کے لیے چلے جاتے ہیں نا، تالیاں پیٹنے کے لیے، ہا 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 کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن اس ہا 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 میں بھی پتہ نہیں کتنے ہندو مسلمان ہو گئے. تو یہ بھی ایک ان کا اسٹائل ہے ان کا، ٹھیک ہے نا. کوئی اختلاف کرتا ہوگا نہیں کرتا ہوگا، ہم تو جو اگر کوئی چیز ہے تو اس کا کوئی اچھا پہلو آ رہا ہے تو وہ بھی تشریف لائیں گے. تو آپ تمام حضرات اس کے لیے ایک تو دعوتی مہم چلائیں، دوسرا اپنی جیب کو ڈھیلا کرنا شروع کر دیں. دمڑی اس میں اگر روزانہ چائے کا کپ کتنے کا آتا ہے آج کل؟ اللہ اکبر، 50 روپے کا چائے کا کپ آ رہا ہے جی، 25 کا. چلو جو 25 والا ہے وہ 25 بجائے، جو 50 والے ہیں. آج ہے 14 تاریخ، تو 15 تاریخ سے 31 تاریخ تک کتنے دن ہو گئے؟ 17 دن ہو گئے. 17 دن یہ اور 25 دن وہ، 17 اور 25 42 میں 2 آپ واپس لے لو، باقی بچے 40. اگر آپ ایک کپ روزانہ حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کے لیے بچانا شروع کر دیں آج سے، ٹھیک ہے نا. ایسے یکمشت اگر 2000 دیں گے تو تھوڑا سا دل میں بھی ہلنا شروع ہو جائے گا کہ یار دے رہے ہیں. لیکن 50 ہم الگ کرنا شروع کر دیں. اپنے بچوں کو کہہ دیں بیٹا یہ 20 روپے تیری خرچی ہے، 10 روپے تو ختم نبوت کے لیے جمع کر. اللہ تعالیٰ غنی کے رحمت کرے. یہ بھائی مخصوص بیٹھے ہوئے ان کے نانا تھے حاجی احمد خان مرحوم، یہی ہوا کرتے تھے. مجھے یاد ہے وہ یہاں بعد میں شفٹ ہوئے، وہ کون سا گاؤں ہے وہاں، دوران خان. وہاں پر اپنے پوتوں سے نواسوں سے 5 روپے 10 روپے لے کر جمع کر کے وہاں ختم نبوت کے والد صاحب کے پاس آتے اور رسید کٹواتے، سائیں یہ میرے بچوں کی. تو والد صاحب بولتے ہیں تو انہوں نے کیا بڑی قیمتی بات کی. انہوں نے کہا سائیں مجھے پتا ہے کہ بچوں کو نہیں پتا کہ ختم نبوت کیا ہے، لیکن جب وہ پیسہ دیں گے نا تو ان میں ختم نبوت کی اہمیت بڑھ جائے گی. آج چھوٹے ہیں، ہر جمعے جب میں بولا پھر عادت ایسی بنا لی ہے کہ جب میں وہاں جاتا ہوں تو بچے خود بابا یہ 10 روپے ختم نبوت کے، بابا یہ 10 روپے 5 روپے ختم نبوت کے. تو اپنے بچوں کو بھی ترغیب دو، ان کو جیب خرچی دے کر 10 روپے اور اضافی دے کر کہہ دو بیٹا یہ ختم نبوت کے لیے جمع کرنا شروع کر دیں. اپنی خواتین کو بھی جو ہے ترغیب دیں کہ اپنے خرچ میں سے ختم نبوت کے لیے جمع کریں. اور یاد رکھیے ہر چیز دین کی ہر چیز رد ہو سکتی ہے. حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے کیا گیا عمل اور ختم نبوت کے لیے کیا گیا پیسہ خرچ وہ رد نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا تعلق حضور علیہ السلام. فرمایا نماز دکھاوے کے لیے پڑھو گے منہ پہ مار دی جائے گی، جہاد دکھاوے کے لیے کرو گے منہ پر مار دی جائے گی، لیکن درود دکھاوے کے لیے بھی پڑھو گے قبول ہے. دنیا کو دکھانے کے لیے بھی پڑھو گے نا قبول ہے. دل سے نہیں پڑھ رہے زبان سے پڑھ رہے پھر بھی قبول ہے، کیونکہ اس کا تعلق حضور علیہ السلام کے ساتھ ہے. اس لیے اس کام میں جڑیں، کانفرنس کی تیاری کریں اور خصوصاً دعاؤں کا اہتمام کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ کامیابی نہیں ہے کہ بہت بڑا اجتماع ہو گیا واہ واہ ہو گئی اور اللہ نے قبول نہیں کیا تو ہم فیل ہیں. ٹھیک ہے نا، چھوٹا اجتماع ہوا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہم پاس ہیں. دعا کریں کہ اس کانفرنس بھی کامیاب ہو اور دعا کے بعد جو ہے وہ حضرات اپنی رسیدیں کٹوا لیں اور اس کے بعد بھی رسیدیں ہم محدود لائیں، اگر کم بھی پڑ گئی تو پھر حافظ صاحب کو ہم دے دیں گے.
تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو کیا خیال ہے جتنی معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیے کچھ سمجھ میں بھی آیا ہے یا ایسے ایسے اوپر سے گزر گیا ہے؟ سمجھ میں آ گیا نا بھائی؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا غلام بنا. حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس آپ کے تاج ختم نبوت کی حفاظت کی جد و جہد میں موت تک ہمیں قبول فرما. یا اللہ موت تک ہمیں اسی کام میں لگائے رکھ. یا اللہ حضور علیہ السلام کے گستاخوں اور منکرین ختم نبوت کا مقابلہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ قادیانیوں اور جتنے گستاخان رسول ہیں سب کو تباہ و برباد فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہم تعالی علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. بھائی ثاقب آپ نام لکھوا